بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحج کے مہینے کے خصوصی اعمال میں تکبیر تشریق بھی شامل ہے۔ تشریق شروق سے نکلا ہے، جس کے معنی طلوع آفتاب کے آتے ہیں۔ تشریق سورج کی طرف رخ کرنے یا کسی چیز کو دھوپ میں سکھانے کو کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دنوں کو یعنی ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان ایام کو ایام تشریق کہنے کی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان دنوں میں لوگ قربانی کا گوشت دھوپ میں سکھایا کرتے تھے، اس لیے ان دنوں کو ایام تشریق کہا جانے لگا۔ دوسری وجہ یہ کہ عید کی نماز جو کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے، لہٰذا اس روز سے شروع ہونے والے ان تمام دنوں کو ایام تشریق کا نام دے دیا گیا۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر ایام تشریق کا ذکر فرمایا گیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد پاک ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو ان گنتی کے دنوں میں خوب یاد کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے خوشی، کھانے پینے اور ذکر کرنے کے ایام ہیں، چونکہ یہ دن خوشی منانے اور کھانے پینے کے لیے ہیں، اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے، ابو شاسا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایام تشریق کے کسی دن ہم لوگ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آیا اور لوگ قریب قریب ہو گئے، لیکن ان کا ایک بیٹا ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، آگے ہو کر کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ انہوں نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ کھانے پینے اور ذکر کے دن ہیں؟ اسی طرح ابو داؤد کے مطابق حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے والد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کی طرف کھانا بڑھایا اور فرمایا، کھاؤ۔ حضرت عبداللہ نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ اس پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کھاؤ، کیونکہ یہ ایسے دن ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطار کا حکم دیا اور روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ امام مالک نے کہا، ان دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں۔ تکبیر تشریق کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جانور لے کر پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہی ہیں، تو انہیں یہ خوف ہوا کہ مجھے پہنچنے میں اگر ذرا سی دیر ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر ڈالیں گے۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنبیہ کرنے کے لیے دور سے ہی پکارا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام کو فدیے کے جانور کا علم ہوا تو پکار اٹھے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی الفاظ تکبیر تشریق کہلاتے ہیں۔ تکبیر تشریق کی ابتدا یوم عرفہ سے ہوتی ہے کہ اس دن حاجی عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ عرفہ کے دن صبح سے ایام تشریق کے آخری دن تک تکبیریں کہتے تھے۔ ایام تشریق میں ہر شخص کو تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ امام بخاری سے روایت کیا گیا ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام حج میں منا کے اندر اپنے خیمے میں بلند آواز سے تکبیر پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح مسجد میں موجود لوگ اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے ان کی آواز سن کر پڑھا کرتے تھے۔ پھر پورا منا ان آوازوں سے گونج اٹھتا تھا۔
ابن عمر منا کے دنوں میں نماز کے بعد اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں اور چلتے پھرتے ان تمام دنوں میں تکبیرات کہا کرتے تھے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ عشرہ ذی الحج کے دنوں میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ دونوں ان 10 ایام میں بازاروں میں نکل کر اونچی آواز کے ساتھ تکبیریں کہا کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کی وجہ سے تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اس کا مقصد اور مراد یہ ہے کہ لوگوں کو تکبیریں کہنا یاد آئیں اور ہر ایک اپنی جگہ پر اکیلے ہی تکبیریں کہنا شروع کر دے۔ عید گاہ جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنا سنت ہے۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یوم عرفہ کی صبح نماز فجر ادا کرتے تو صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے، اپنی جگہوں پر ٹکے رہو اور یہ کلمات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کی صبح سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن کی نماز عصر تک تکبیرات کہتے رہتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مروی ہے کہ 9 ذی الحج کو نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر تک بآواز بلند تکبیریں کہنی چاہیے۔ پوچھا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیرات کیسے کہتے تھے؟ انہوں نے بیان کیا کہ یہ دونوں حضرات ان الفاظ میں تکبیرات کہا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ امام بیہقی فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الفطر کے دن گھر سے عیدگاہ تک بآواز بلند تکبیرات کہتے۔ ابن ابی شیبہ اور طبرانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی الفاظ مروی ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔